بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پہ جب صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دربار کی حاضری اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کے بارے میں 3 بنیادی احکامات ارشاد فرما دیے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی، دوسرا یہ اللہ کے رسول کی آواز سے بلند آواز نہیں آنی چاہیے کسی کی، اور تیسرا یہ کہ اللہ کے رسول کو اونچی آواز سے بلانا نہیں، اور اس کے ساتھ ضمناً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں تو باہر کھڑے ہو کے اونچی آواز سے آپ کو باہر بلانا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضری کے یہ آداب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بیان فرما دیے۔ انہی بنیادی اقدامات کو لے کر مفسرین کرام انسانی زندگی کے تمام بنیادی معاشرتی پہلو پر انطباق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس ظاہری حیات کے ساتھ آج موجود نہیں جو صحابہ کرام میں تھی، لیکن آپ کی حیات کا وہ حصہ جو کہ آپ کی قبر مبارک میں ہے، جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، تو مفسرین کرام اور علماء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہی سارے کے سارے آداب آج بھی ملحوظ خاطر رکھے جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے بڑے اعلیٰ پائے کے علماء کرام، بلکہ امام الفقہ جو فقہ کے ایک امام ہیں امام مالک علیہ رحمہ، ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیواروں کے ساتھ ساتھ گھستے ہوئے چلتے تھے کہ مبادا آپ کا پاؤں اس جگہ پہ نہ پڑ جائے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں گلی میں ہو، اور آپ پیادہ پا ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں چلا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ احترام تھا، ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ اور پھر جب صحابہ کرام پہ ادب و احترام کے ان لوازمات کو نازل کیا گیا تو صحابہ کرام انتہائی پست آواز میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یہ بات کہنی پڑتی کہ اپنی آواز کو ذرا اونچا کریں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آج کوئی حاضر ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی استغاثہ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ اونچی آواز میں استغاثہ پیش نہیں کر سکے گا، ایسی آواز جو کہ وہاں پر آس پاس لوگوں کو پریشان کر دینے والی ہو۔ اسی طریقے سے حاضری دیتے ہوئے اگر کسی کی آواز رند جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، ہچکیاں بن جائیں، تو اس کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ اپنی ہچکیوں کی آوازوں کو بلند نہیں کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے۔ اور پھر جب ہم ان تمام باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ مسجد اور فنائے مسجد جو مسجد کے صحن اور مسجد کے لوازمات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اسی حکم کے اندر شامل ہوں گے۔ آج بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں وہ مسجد نبوی کے باہر کے صحن میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ بلا شبہ وہاں پہ آپ جوتی پہنے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھیں گے چلتے ہوئے، وہاں پہ آپ کو بیٹری کی گاڑیاں بھی چلتی ہوئی نظر آئیں گی کہ جن کے اوپر لوگوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، لیکن جو صاحب علم ہوگا حقیقی معنوں میں وہ اس جگہ پر بھی اپنے پاؤں ننگے رکھے گا، جوتی پہن کے وہاں پہ نہیں گزرے گا۔ اور پھر جب یہ بات ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری وہاں پہ آوازیں کسے جا رہے ہیں، تانے دیا جا رہے ہیں، ہوٹنگ کی جا رہی ہے، یہ تو کوئی آنن فانن نہیں ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ کسی منصوبے کا حصہ ہے جس میں لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اونچی آواز سے کرنا ہے۔ اور پھر وہ اونچی آواز کس کو تکلیف دے رہی ہے؟ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے اس کے مسلمان بھائی امان پا جائیں۔ یہاں پہ کس کو امان مل رہی ہے؟ یہ جگہ تو ہے ہی سراسر امان کی، حرم مدینہ،
حرم مکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے، یہاں پہ دوسروں کو تکلیف دینا انتہائی برا خیال کیا جاتا ہے، اور اس مقام کے اوپر اس قسم کی شرانگیزی ہوئی۔ میں تو سوچ سوچ کے حیران رہ رہا ہوں کہ کون لوگ ہیں وہ کہ جن کا دل آمادہ ہو گیا اس شرانگیزی کرنے کے اوپر۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری کا کوئی خیال نہیں آیا، انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ جس مقام پہ وہ کھڑے ہیں وہاں پر اس طرح کی بات تو ایسے گناہ میں لکھ جائے گی جس کا اثر انسان کے، مسلمان کے اعمال کو ختم کرنے کے نتیجے میں ہوگا۔ جیسے قرآن نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام افراد کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوں اور اپنے اس شر انگیزی کے اوپر توبہ کریں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے، جب تک عدالت کسی کو سزا نہ دے دے اس وقت تک اس کے اوپر جرم کا انتباہ کرتے چلے جائیں اور اس کو مجرم گردانتے چلے جائیں۔ اگر یہاں پہ کسی کو چور کہا جا رہا ہے تو پھر کوئی زانی بھی ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔